ہمارے سامنے ایک پمپ کی مثال ہے۔ یہ پمپ پہلے ایک مالک کے پاس تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اچھا خاصا چلا تھا۔ اس نے جیسے ہی ادھار دینا اسٹارٹ کر دیا اور لوگوں کو رعایت دینا شروع کر دی تو آٹومیٹکلی اس کی جو سیل ہے وہ کم ہوتی گئی۔ ظاہر ہے سیل کم ہوگی تو پھر اس کو لاسز تو ہوں گے نا، کیونکہ اس نے ایک تو مارکیٹ میں پیسہ پھنسایا ہوا ہے، اوپر سے آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ پیٹرول یا ڈیزل وغیرہ کی قلت اتنی ہے کہ وہ آ نہیں رہا، تو اس نے چھوڑ کر دوسرے مالک کو دیا۔ یہ جب سے دوسرا مالک آیا ہے آٹومیٹکلی جو پرائز ہیں وہ پیٹرول کی وہ انکریز ہو گئی ہیں، جیسے کہ آج بھی انکریز ہوئی ہیں۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے تو اچھا خاصا اس میں پروفٹ مل رہا ہے، حالانکہ لوکیشن کے حساب سے اس کی اتنی خاطر خواہ پروفٹ ہونا نہیں چاہیے، پر یہ کہہ رہا کہ مجھے ڈیلی کے تقریباً یہاں سے 7 سے 8 ہزار روپے جو ہے نا فی الحال بچ رہے ہیں۔ اس سے میں نے ریزن پوچھا کہ جو پچھلا مالک تھا اس کی تو رڑیں نہیں ختم ہوتی تھی کہ مجھے یہ لاسز ہو رہے ہیں، تو اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور میں اس کا فین بن گیا کہ میں نے ادھار پر بہت کنٹرول کیا ہوا ہے، میں نے ادھار دیا ہی نہیں ہے۔ مطلب جہاں سے لوگوں کو فوائد حاصل ہوتا ہے نا اس کی قدر نہیں کرتے، جیسے کہ یہاں کے لوگ باشندے، اس مالک نے ادھار دیا تو انہوں نے اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا، تو اس سے دو نقصان ہوئے، ایک تو لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا اور دوسرا اس مالک کو اپنے کاروبار میں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کاروبار میں ادھار اتنی کرو اور اس بندوں پر کرو جو جس کی کوئی گارنٹی ہو دینے کی، جیسے کوئی بینک ہمیں ڈائریکٹ لون نہیں دیتا، بینک لون دینے کے لیے کوئی شرط رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنے گارنٹر مانگتا ہے، کنڈیشنز رکھتا ہے، اپلائی کرتا ہے، بعد میں وہ جا کے ہمیں لون اپروو کرتا ہے۔ اسی طرح سے کاروبار بھی اسی طرح سے پیٹرن پر چلے گا، آپ اسے بھلے ادھار دیں پر کچھ شرائط و ضابطے رکھے لازمی۔ شرائط و ضابطے رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کو آپ کے ادھار دینے ہی دینے ہیں، اگر نہیں دے گا تو اسے گارنٹر یا کوئی بھی اس کی ایسا کوئی معزز بندہ ہو، اس کا گارنٹر ہو، وہ اسے کہے گا کہ یار میری عزت پہ جو نہ جا رہی ہے، آپ برائے مہربانی جو بھی پیمنٹ ہے اس کی آپ دے دیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایسی کئی ساری مثالیں موجود ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو صرف ایک انالائز نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اتنی مثالیں ہیں، اس سے ہم اپنے کاروبار کو بچا بھی سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کسی کا کاروبار ڈوب رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کس وجہ سے لاسز میں جا رہا ہوں، وہ اس ویڈیو کے ذریعے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کم سے کم ہو سکتا ہے میرے اندر بھی ایسی چیزیں ہوں، میں نے بھی کن لوگوں کو ڈھیل دی ہو یا ادھار وغیرہ کے اوپر کنٹرول نہ کیا ہو۔ تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا دوست وغیرہ ہو جس کو اپنے کاروبار میں دشواری آ رہی ہو، تو آپ اسے کہیں کہ اپنے کاروبار کو ایک بار دوبارہ سے ریویو کرے، پوری بزنس ماڈل کو ریویو کرے، انالائز کرے کہ آیا کیوں لاسز میں جا رہا ہے۔ شکریہ۔